الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ، اما بعد۔ کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے عیدین کا روزہ ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس سے منع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ دوسرے ایام تشریق کا روزہ، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، یعنی بقرعید کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن کا روزہ بھی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کو ایام و اکل و شربن کہا گیا ہے، کھانے پینے کے ایام کہا گیا ہے۔ البتہ کچھ خاص حالات میں حاجیوں کے لیے ان ایام میں روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، جو حج کے لیے گئے ہیں ان کے لیے۔ اور جن ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ان میں جمعہ کا اور سنیچر کا انفرادی روزہ ہے، یعنی صرف جمعہ کو کوئی روزہ رکھے، نفلی روزہ، خاص طور سے جمعہ کو یہ سمجھے کہ ہاں جمعہ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، لہذا لے آؤ اس دن روزہ رکھا جائے، نفلی روزہ۔ تو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس سے پہلے ایک دن رکھے یا اس کے بعد ایک دن رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے سنیچر کے دن بھی انفرادی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یعنی صرف آدمی سنیچر کا روزہ رکھے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، تو ایسا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ ممانعت ختم ہو جائے گی اگر اس سے پہلے یا اس کے بعد اس میں روزہ رکھ لے تو۔ شک کے دن کے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شک کے دن جیسے شعبان کا چاند نہیں ہوا 29 کو، تو آدمی سوچے کہ 30ویں شعبان ہے، لہٰذا احتیاطاً روزہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چاند ہوا ہو، تو یہ شک کا روزہ ہوا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ممنوع روزوں میں حیض و نفاس کا روزہ، یعنی وہ عورتیں جو ماہواری سے گزر رہی ہیں یا وہ عورتیں جن کے یہاں ولادت ہوئی ہے اور ولادت کا خون جاری ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، تو ان عورتوں کو بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ یہ دونوں طرح کی عورتیں اپنے روزے کی بعد میں قضا کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے۔